بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی چند اہم اور چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے متعلق جناب ایک خوشخبری آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کافی مدت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے، جس کے تحت جو سائفر کیس چل رہا تھا وہ ایک قسم کا غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ جو ریمارکس جج صاحب نے دیے ہیں اس سے لگتا یوں ہے جی، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر حکم امتناعی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ اس کی میں اگر تفصیل اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے گی، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نعیم پنجوتا صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو کچھ اس کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی۔ پہلے اس کو غور سے سنیں، پھر اس کے بعد چلتے جائیں گے تفصیل بائی تفصیل، جو ہے آگے خبریں جو ہیں کچھ ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے جی۔ نعیم پنجوتا صاحب آپ کی خدمت میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن ایک دائر کی ہوئی تھی کہ جیل کے اندر ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح سے عدالت کانسٹیٹیوٹ کی گئی اس نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ آج سماعت ہوئی اور معزز عدالت نے اس کے اوپر حکم امتناع جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اسٹے دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ جو کابینہ نے منظوری دی، جو کہ ان کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے دیکھا جب کہ یہ اسٹے کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو ایک کابینہ سے منظوری ہو کے آپ نے دیکھا ہوگا کل اور پرسوں یہ نیوز گردش کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا اب تو آپ نے کابینہ سے منظوری لے لی، لیکن اس سے جو پیچھے ٹرائل سارا ہوا ہے، جو ایویڈنس گواہوں کے بیانات، ریکارڈ اور کراس ایگزامینیشن، فرد جرم، اور اس کے اوپر آپ کے کیا دلائل ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو کہہ دیں کہ جی بالکل لیگلی وہ سارا پروسیس کیا گیا، اور انہوں نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے، ٹرائل کو روک دیا ہے۔ اب جیل کے اندر ٹرائل جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ عدالت نے آج یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک خوشائن بات یہ ہے، آج مختلف کیسز کی سماعت ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی تھی، جن میں 6 کے قریب کیسز خان صاحب کے تھے۔ ایک کیس بی بی صاحبہ کا تھا، جس میں بی بی صاحبہ کا کیس کی اندر جو ضمانت کی درخواست ہے وہ اڈجرن اس بنیاد کے اوپر ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو ریکارڈنگ کے حوالے سے جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، اور خان صاحب کے کیس اس وجہ سے ملتوی ہوئے کہ آج سرکار نے رپورٹ کو نہیں پیش کی، تو لہٰذا رپورٹ وہ کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں۔ عدالت نے بڑا واضح حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ کیوں نہیں پیش کیا جا رہا، تو آج بھی وہ جواب نہیں دیا گیا کہ کیا وجہ ہے، اور یہ سیکیورٹی کے بہانے بناتے ہیں وہی عمران خان صاحب جب ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ لازمی ہر صورت عدالت کے اندر پیش ہوں، 26 گھنٹے آپریشن کیا گیا، ان کی ٹانگ زخمی تھی اور ہم یہ صدا کر رہے تھے کہ F8 کچہری میں قتل ہوتے ہیں آئے روز۔ آج ٹرائل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر چل رہا تھا ڈیالہ جیل میں، گواہوں کے حوالے سے ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 5 گواہ جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، اور اس کے اوپر جب عدالت نے اسٹے دے دیا ہے تو وہ کارروائی روک لی ہے۔ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی یونٹی وہ جناب بہت ضروری ہے، لیکن کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پہلے شعیب شاہین صاحب اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا کچھ آپس میں جھگڑا ہوا تھا، پھر اس کے اوپر شیر افضل صاحب نے کچھ ریمارکس دیے، پھر جناب اس کے بعد جناب شعیب شاہین صاحب گرم سرد ہوئے، پھر ان کی جو ہے صلح صفائی کروائی گئی، لیکن وہ صلح صفائی اوپر سے ہوئی ہے۔ کل کوئی واقعہ ہوا جی، اس کے تحت شیر افضل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے علاوہ آج میڈیا پر جو بات سرگرم رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب نے کسی میڈیا چینل کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں۔ اب میں نے وہ سنی نہیں ہے جی کیا باتیں کی کیا نہیں کی، لیکن شیر افضل مروت صاحب کی بات ضرور میں نے سنی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ نہ میں ان کے گروپ کا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی واسطہ، میرا تعلق خان صاحب سے ہے، اور ہمیں سب کو مل جل کر اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کی جان بچانی چاہیے۔ جس شکنجے کے اندر ان کو پھنسانے کی یا جس جال کے اندر ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنا میڈیا والوں نے کچھ سوالات کیے، لیکن شیر افضل صاحب نے کہا جی کہ میں نہ ان باتوں کا جواب دوں گا، ہاں اگر کوئی میرا عمران خان صاحب کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر میں جو ہے وہ معاملات کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا۔ اس وقت سب سے بڑی جو خطرے کی گھنٹی جو پی ڈی ایم گروپ یا دوسری جو جماعتیں ہیں یا اور جو جماعت جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کے اندر، اس کو سب سے جو خطرے کی بو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے شامل ہو رہی ہے۔
اور یہ وکلا کی تعداد جس طریقے سے تقریباً 176 کے قریب جو ٹکٹس ہیں وہ وکلا کو ملنے ہیں، اور جس کو عمران خان صاحب ٹکٹ دے دیں گے وہ کامیاب انشاءاللہ ہوگا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو کھٹک رہی ہیں۔ اب حالات جس طرح میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آوازیں مار رہے ہیں الیکٹیبل اپنے جناب پوزیشن جو ہے اس کو بچانے کی چکر کے اندر وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ نیب صاحبہ جو ہیں جن پر کبھی پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد وہ ایسی دفن ہوئی کہ پھر آج تک وہ معافی مانگنے تک بس اب کسر رہ گئی ہے، باقی تو نواز شریف کی فیملی سے وہ ہر طرح کے جناب تابے داری کی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو اس نیب نے جی عمران خان صاحب کے اوپر اپنا القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس والی جو گرفتاری ہے وہ ڈال دی۔ اب کتنے دن ہو گئے جی عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے، اس میں القادر ٹرسٹ چل رہا ہے، اس کی اپیلیں چل رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے جو ہے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب کیا وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بشرا بیگم صاحبہ کو نیب نے طلب کیا اور کچھ سوالات پوچھے کہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے، کیا کچھ سبجیکٹ اس میں پڑھانا چاہتی تھی یا آپ کو کچھ اس کو مالی فوائد ہیں۔ کرتے کرتے جناب جہاں پر القادر ٹرسٹ کے متعلق سوالات ہو رہے تھے وہاں پر فرق ہوگی، کبھی سوال داغ دیا گیا کہ آپ کب سے ان کو جانتی ہیں، کیا آپ کو ان کے جو دولت اور یا دوسرے معاملات ہیں ان کے متعلق کچھ خبر ہے، اور اسی طرح کے یعنی سوالات کر کے بشرا بیگم صاحب کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی۔ کل کی ایک جو صحافی ہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے، کہیں خبر آئی نہیں مارکیٹ کے اندر، اس کے مطابق یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب سے کچھ 4 لوگ ملاقات کر کے آئے ہیں، ان میں بشرا بیگم صاحب ہیں، اس کے بعد جناب محمد علی دورانی صاحب ہیں، 2 لوگ اور ہیں، وہ جا کر ملے عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پیغام دیے۔ کل سے خبر چل رہی ہے جی کہ آپ 6 ماہ کے لیے بیرون ملک چل جائیں اور 6 ماہ کے بعد پھر آپ وطن واپس آ جائیں جب تک یہ تمام معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے جائیں گے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے جب کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا تو پھر ان کو کہا گیا جی کہ آپ کی جو وائف ہیں بشرا بیگم ان کو آپ کی بہنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے جو رد عمل دیا ہے وہ نہایت ہی زبردست قسم، انہوں نے کہا جی کہ جب انسان کسی مقصد اور کاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے مقصد اور مشن کے لیے جو ہے وہ اسی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میں جیل کے اندر ہوں لیکن میرا مشن ابھی بھی چل رہا ہے، میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے آپ میری بیگم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میری بہنوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میرے پورے خاندان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو جناب شوق سے کر لیں، میں تو جیل میں ہوں ہی ہوں، ان کو بھی گرفتار کرنا تو آپ کر لیں۔ اب یہ چیز جو ہے اسی خوف کی وجہ سے یہ تمام منصوبے جو ہیں ابھی تک فلاپ ہو رہے ہیں، اور جو بیانیاں بنا رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب اپنے وکیلوں کے ذریعے باہر سے اندر سے پیغام بھیجتے ہیں اور وہ ٹھوس ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے ایک درد سر بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ دوسرا اس کے پیچھے کہانی یہ ہو سکتی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر چلے جائیں پھر واپس آ جائیں، یوں کر لیں وہ کر لیں۔ اگر عمران خان صاحب باہر چلے گئے پھر جس طرح نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کیا گیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب کا پاسپورٹ کینسل کر دیا جائے گا اور پاکستان کی شہریت ختم کر دی جائے گی، اور ان کے اوپر جو 200 کے قریب جو کیسز ہیں اور اس میں جو آرمی ایکٹ کے تحت کیس ہیں اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں، اس کے تحت کوئی ایسی سزا جو ہے وہ سنا دیں گے جس کے تحت عمران خان صاحب کو جس طرح الطاف حسین کو ملک بدر کر دیا گیا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کیا گیا، یہ سارا کام ہوا۔ اسی طرح عمران خان صاحب اگر غلطی کریں گے ملک سے باہر جائیں گے تو وہ ان کو بین کر دیا جائے۔ دوسرا سب سے بڑی بات، اب ان کے اوپر جو لیبل لگا ہوا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، تو وہ جناب بیانیہ جو ہے وہ بھی دفن ہو جائے گا، اور دفن ہونے کے بعد پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا کہ اگر نواز شریف صاحب 2 دفعہ باہر گئے ہیں تو عمران خان صاحب بھی باہر گئے ہیں، زرداری صاحب بھی باہر گئے ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی باہر گئی ہیں۔ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ باہر ضرور جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات جب ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر واپس آتا ہے۔ یہ جو لاڈلے کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا جو بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس بیانیے کو توڑا جائے، اور اس کے اوپر آج احسن اقبال صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا جی کہ لاڈلے کا بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاڈلے اصل نواز شریف صاحب جو ہے عوام کے ہیں، یہ بیانیہ بنا کر ہمیں مزید تقویت دے رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ میری قوم نے کرنا ہے۔ نواز شریف صاحب کس طریقے سے پاکستان آئے، وہ جس کو سلیکٹر اور سلیکٹڈ کہتے تھے،
پھر امپورٹڈ آئے، پھر اس کے بعد اب جناب نواز شریف صاحب جس طرح تمام نظام کو بوس کرتے ہوئے تمام نظام جو ہے سربت سجود ہو گیا نواز شریف صاحب کے قدموں میں، تو اس کے بعد کچھ کہنے کی کوئی صورتحال تو باقی نہیں۔ اعتزاز احسن صاحب تو بہت دیر سے پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو شریف فیملی ہے یہ لاڈلی ہے اور لاڈرا ہے۔ نواز شریف صاحب جناب جس پریشانی کا شکار ہیں اور پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، پیپلز پارٹی اپنی پریشانی کا شکار ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا شکار ہے کیوں ان کو کے پی کے اندر سپیس نہیں مل رہی، عوام نہیں دے رہی۔ تو آج نواز شریف صاحب جناب فرق دیکھیں آپ دونوں چیزوں کا کہ نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کو جو بیچاری اس وقت لاغر معذور اور جس طرف اس کو ہانکا جاتا ہے وہ اس طرف کو چلی جاتی ہے، اس کو آرڈر ہوئے تھے کہیں سے جی کہ آپ جاتی عمرہ سے رابطہ کریں اور پھر گورنر ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی لاہور کے اندر، مگر باپ اس وقت جناب طاقتور ہے اور باپ کے وزیر اعظم صاحب یا جو بھی کہہ لیں اس وقت باب نظر ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آج جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جا رہے ہیں جی کوئٹہ اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے، باپ سے ملاقات کریں گے، کچھ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آس میں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خبر آپ یہ لے لیں کہ جو الیکٹیبل کے متعلق جو آرڈر آئے تھے نواز شریف صاحب کے کہ اچھے اور اہم ترین جو لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پارٹی کے اندر جگہ دی جائے، ان کو پارٹی کے اندر جناب مقام بھی ملے گا اور وقار بھی ملے گا، لیکن صورتحال جو مارکیٹ کے اندر سے نظر آ رہی ہے کوئی بھی الیکٹیبل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف منہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنا خوف اپنے حلقے کا خوف عوام اور ووٹر سپورٹر جو ہے وہ کسی اور طرف کھڑا ہے، اور جس کی وجہ سے جناب وہ نواز شریف صاحب کی آفر پر توجہ نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزاد لڑنا جو ہے وہ مقصود ہے بنسبت کے مسلم لیگ نواز کی جو سابقہ کارکردگی ہے، جس طرح کا جو کچھ حشر ہوا ہے ان کا یا عوام کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد اپنے مطلب کہ منہ وہ کوئلوں کی دلالی اور منہ کالا کرنے والی بات ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبل اس طرف کو منہ نہیں کر رہے۔ شہباز شریف صاحب کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی فیملی کے متعلق ایک ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو چند سینئر لوگ جو ہیں انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، وہ جناب کچھ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ میں اس پہ کنفرم رپورٹ نہیں، ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کچھ اپنے گروپ کی طرف ہیں اور اپنے گروپ کو وہ طاقتور کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی اور شین جو ہے وہ برسر اقتدار آئی، پھر اب جس کو کرسی کا مزہ لگ جائے تو وہ پھر دوبارہ وہ کسی اور بینچ پر بیٹھنا وہ مقصود اس کو نہیں ہے، وہ گوارا نہیں کرتا، وہ یہی کہے گا کہ میں اگر وزیر اعظم تھا تو اب بھی وزیر اعظم آؤں، اگر میں اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا تو میں اب بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ آؤں۔ لیکن نواز شریف صاحب کی جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں تو ٹھیک ہے، نہ بنوں تو میری بیٹی بن جائے، کم از کم میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا جائے۔ یہ چیز جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو اور شریف فیملی کے اندر جو دراڑ کا باعث ہے۔ ویسے بھی ان کے کچھ آپس میں معاملات جو سابقہ رپورٹیں میڈیا کے اوپر آئی ہیں، ہماری نہیں ہے جی، میڈیا کے اوپر آئی ہیں کہ ان کی جناب جس طرح کزنوں کی آپس میں نہیں بنتی اس طرح ان کی بھی نہیں بنتی۔ فیصل واڈا نے ایک بڑے چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا نواز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ 12 سے 13 ماہ تک یہ زیادہ سے زیادہ اگر وزیر اعظم بن بھی گئے تو 12 سے 13 ماہ تک یہ رہیں گے۔ اور بعض خبریں جو آ رہی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جو اس وقت ملکی حالات ہیں اس کے تحت وطن سے پہلے واپس الیکشن سے پہلے واپس چلے جائیں، جو کھیل جو بساط بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کا رد عمل دیکھتے ہوئے، اور جو یہ چاہ رہے ہیں جس طریقے سے عوام اس سے مخالف ہے اور جو الیکٹیبل ہیں وہ عوام کے خوف سے خوف زدہ ہیں، اور جو کچھ نواز شریف صاحب چاہ رہے تھے یا جو نواز شریف صاحب کے متعلق گیس کرنے والے گیس کر رہے تھے، جیسے شہباز شریف صاحب کے متعلق گیس کیا جا رہا تھا کہ جناب معیشت کو اوپر لے جائیں گے، معیشت کو جناب A1 کر دیں گے، وہ ساری چیزیں وہ ٹھوس ہوئیں۔ اب نواز شریف صاحب کو لایا گیا، لانے کے بعد جو حالات نواز شریف صاحب کے جلسے کے منارے پاکستان کے ہوئے ہیں، جو جناب اس کے بعد لوگوں کا رسپانس آیا، جو کچھ نظر آیا مارکیٹ کے اندر، اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب بھی پریشان ہیں اور لانے والے بھی پریشان ہیں۔